غائب گاؤں کا راز۔ رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند بالکل گول تھا، مگر اس کی روشنی میں ایک عجیب سا اندھیرا چھپا تھا۔ دور کہیں پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نراوا۔ یہ گاؤں اتنا خوبصورت تھا کہ لگتا تھا جیسے کسی اینامے دنیا کا حصہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں، نیلی ندی کا بہتا پانی، اور ہر گھر کے باہر لٹکتے ہوئے کاغذی لالٹین۔ لیکن راوا کے لوگ ایک خوفناک بات کہا کرتے تھے: ہر پورن ماشی کی رات ایک گھر غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر پورن ماشی آئی۔ اس رات گاؤں کے لوگ دیر تک جاگتے رہے۔ کوئی ماچس جلا رہا تھا، کوئی دروازے بند کر رہا تھا، اور سب کے دلوں میں ایک ہی ڈر تھا: اس بار کس کا گھر غائب ہوگا؟ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، ایرن۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ تجسس چمکتا تھا۔ وہ اکثر پوچھتا: گھر آخر غائب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سچ ہے یا لوگوں کا وہم؟ ایرن کا دوست کیری بولا: چپ کر ایرن، اگر تاو نے سچ جاننے کی کوشش کی تو تاو بھی غائب ہو جائے گا۔ لیکن ایرن رکنے والا نہیں تھا۔ اس رات جب سب سو گئے تو اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری اٹھائی، ٹرچ جلائی اور چپکے سے نکل گیا۔ رات ٹھنڈی تھی۔ ندی کے کنارے لالٹین ہلکی ہوا سے جھول رہے تھے۔ دور تک سناٹا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا، ایک گھر کے آس پاس ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا، اور ایک دھیمی سی گھنٹی بج رہی تھی۔ ایرن نے دل تھام کر دیکھا۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک روشنی چمکی اور پہ آوی۔ گھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے قدم جم گئے۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا، مٹی میں ایک پرندے کا چھوٹا سا پروں کا پیر پڑا ہے۔ اس نے وہ پیر اٹھایا اور اپنی ڈائری میں رکھ لیا۔ صبح ہونے سے پہلے ایرن نے سب کچھ لکھ لیا۔ لیکن جب سورج نکلا تو گاؤں والے چیخنے لگے: کیری کا گھر غائب تھا۔ سب لوگ روتے ہوئے مندر کے پاس جمع ہوئے۔ دیوی ہمارا گاؤں کیوں کھا رہی ہے؟ کسی نے کہا۔ یہ تو بد دعا ہے، دوسرے نے کہا۔ ایرن خاموش رہا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس راز کا جواب صرف اس پرانے پہاڑی مندر میں چھپا ہے، جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ایرن نے اپنی ڈائری سنبھالی اور جنگل کی راہ لی۔ درختوں کے بیچ سے ہلکی دھوپ چھن کر آ رہی تھی، اور ہوا میں پرانی لکڑی اور مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ مندر کے دروازے پر موس جمی ہوئی تھی، اور اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ایرن نے ٹرچ جلائی اور دیکھا، دیواروں پر گھروں کے نام کندہ تھے۔ ہر پورن ماشی کے نیچے ایک نیا نام لکھا ہوا تھا، اور ہر نام پر ایک ایکس ای بنا تھا۔ سب سے نیا نام تھا کیری۔ اس کے نیچے لکھا تھا: جب تک کوئی سچ جاننے کی ہمت کرے گا، گاؤں سے اندھیرا نہیں جائے گا۔ ایرن کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی ڈائری سے وہ پیر نکالا، اور جیسے ہی اس نے پیر کو مندر کے بیچ رکھا، ہوا تیز ہو گئی، دیا بجھ گیا، اور زمین ہلنے لگی۔ ایک گونجدار آواز ابھری: ایرن، اگر تاو سچ جاننا چاہتا ہے تو قربانی دینی ہوگی۔ ایرن پلٹا، مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر مندر کے پیچھے ایک چھوٹی سی سرنگ کھلی۔ اندر روشنیوں کی لڑی تھی، اور ہر لالٹین کے اندر ایک چھوٹا سا گھر نظر آ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ گھر جو غائب ہو چکے تھے۔ ایرن نے ایک لالٹین اٹھائی اور چونک گیا۔ اسے لگا جیسے اندر کیری ہل رہا ہو۔ کیری، میں تمہیں نکال لوں گا، وہ چلوا۔ اچانک ایک عورت کا سایہ ظاہر ہوا، سفید لباس، لمبے بال، آنکھوں میں نیلی روشنی۔ وہ بولی: گاؤں کی حفاظت اس راز سے جڑی ہے۔ جو اس راہ کو توڑتا ہے وہ خود کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایرن چیخا: میں نہیں ڈرتا، میں سب کو آزاد کراؤں گا۔ اس نے لالٹین توڑ دی۔ ایک تیز روشنی پھیلی، اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح جب گاؤں جاگا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ گھر اپنی جگہ، لوگ خوش، سب محفوظ۔ کسی کو یاد نہیں تھا کہ کچھ ہوا تھا۔ بس مندر کے پاس ایک ڈائری ملی، جس پر لکھا تھا: ایرن کی ڈائری، چڑا کا پیر۔ اس ڈائری کے اندر ایک سنہری پیر رکھا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس رات ایرن نے اٹھایا تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر ہر پورن ماشی کی رات مندر کے پاس سے ایک قلم چلنے کی آواز آتی ہے، اور لالٹینوں کے اندر ایک نیا نام چمکتا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں: ایرن اب بھی وہی ہے۔